والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ رمضان المبارک کے فضائل ہم سماعت کر رہے تھے۔ رمضان جو ہے وہ یہ رحمتوں برکتوں کی کان ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مہینے میں خاص تاریخوں میں بھی خاص وقت جو عبادت کی جاتی ہے، جیسے بقرہ عید تاریخوں میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حج ہوتا ہے۔ بقرہ عید سے پہلے جو ہے وہ ایام ہوتے ہیں، حج کے ایام ہوتے ہیں، اور محرم کی جو 10ویں تاریخ ہے یہ افضل ہے۔ مگر ماہ رمضان ہر دن اور ہر وقت عبادت اس میں ہوتی ہے۔ روزہ عبادت ہے، افطار عبادت ہے، افطار کے بعد تراویح کا انتظار یہ بھی عبادت ہے، تراویح خود پڑھنا یہ عبادت ہے، پھر تراویح پڑھ کر جو وہ سحری کا انتظار کرنا یہ بھی عبادت ہے، پھر سحری کھانا بھی عبادت ہے۔ فرماتے ہیں الغرض ہر آن میں رب تعالیٰ کی شان ہی نظر آتی ہے، یعنی پورے مہینے کے اندر جو عبادت ہی عبادت ہے۔ پھر آگے مزید فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کے روزہ رکھنے والے کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اور مچھلیاں جو روزے دار کے لیے جو ہے وہ استغفار کرتی ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ مشہور محدث علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 12 مہینوں کی مثال اس طرح ہے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 شہزادے، 12 بیٹے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ جو محبوب ترین تھا وہ یوسف علیہ السلام تھے۔ فرمایا اسی طرح یہ 12 مہینے اللہ رب العزت، اسی طرح یہ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو محبوب مہینہ ہے وہ رمضان المبارک ہے۔ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں میں یوسف علیہ السلام جو ہے وہ زیادہ محبوب تھے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان 12 مہینوں میں سے جو رمضان کا مہینہ ہے یہ جو ہے وہ سب سے محبوب ترین جو ہے مہینہ ہے۔ آگے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھائیوں کی خطا کو معاف کر دیا۔ اسی طرح رب کریم رمضان المبارک کی برکت سے جو 11 مہینے میں گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ آگے مزید مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں بیان فرماتے ہیں کہ رحمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ چونکہ اس مہینے میں دن رات جو ہے وہ رب کریم کی عبادت ہوتی ہے، لہٰذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ کہا جائے۔ اور حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان نہ کہو، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا رمضان، فرمایا رمضان نہ کہو کیونکہ یہ اللہ پاک کا نام ہے، اس کو کیا کہو؟ فرمایا کہ اس کو ماہ رمضان کہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ ہم جیسے کسی کا نام ہے رحمان، عبد الرحمان، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عبد الرحمان۔ رحمان جو ڈائریکٹ نہیں بول سکتے، ڈائریکٹ جو رحمان صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اگر کسی کا رحمان عبد الرحمان، اس کو پورا نام جو ہے وہ عبد الرحمان کے ذریعے سے پکارا جائے گا، صحیح ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا خاص نام ہے، کسی بندے کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے رحمان۔ ہاں، بندے کا نام پورا کیا ہوگا؟ عبد الرحمان۔ تو اسی طرح رمضان نہ کہا جائے بلکہ کیا کہا جائے؟ ماہ رمضان کہا جائے۔ اب ایک حدیث مبارکہ بڑی طویل ہے، بڑی بہترین حدیث مبارکہ ہے جس میں رمضان المبارک کے فضائل جو بیان فرمائے گئے۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن یہ خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگوں، تمہارے پاس عظمت والا مہینہ جو وہ جلوہ گر ہونے والا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس ماہ مبارک کے روزے کو فرض فرمایا ہے۔ اس رات میں قیام یعنی تراویح سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے گا تو ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے میں جو وہ فرض کے برابر ہے۔ آگے فرمایا اور جس نے اس میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں جو وہ 70 فرائض ادا کیے جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ نوافل کا جو ثواب ہے وہ فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور جو فرائض کا ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جو ہے وہ جنت ہے۔ یہ غم خواری اور بلائی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس
میں روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کے لیے جو مغفرت ہے، اسے آگ سے آزادی بخش دی جاتی ہے، اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے افطار کروایا جائے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت مزید جوش میں آئی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک یہ ثواب تو اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا کہ جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک دودھ سے جو افطار کروائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول یعنی اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں یہ رحمت ہے، اور اس کا جو درمیانہ ہے، درمیانے 10 دن یہ مغفرت ہے، یعنی مغفرت کروانے کے دن ہے، اور اس کا جو آخری 10 دن ہے یعنی آخری عشرہ ہے یہ جہنم سے آزادی ہے۔ جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، اللہ پاک اس کو میری حوض سے ایک ایسا گھونٹ پلائے گا جسے پینے کے بعد وہ اس کو کبھی پیاس ہی نہ لگے گی، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، آپ بڑی توجہ سے بات سماعت کرنی ہے۔ ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کریم عز و جل کو راضی کر لو گے۔ وہ 2 باتیں یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یعنی کثرت سے جو یہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ پڑھنا ہے، اور استغفار کرنا۔ اور 2 باتیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو وہ یہ ہے کہ اللہ پاک سے جنت طلب کرنا اور جہنم سے جو ہے وہ جہنم سے پناہ جو ہے وہ طلب کرنا۔ تو یقیناً یہ بے شمار فضائل اس حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و